اسد احمد نے ماشاءاللہ بہت زبردست کام کیا ہے، باقیوں نے بھی بہت کام کیا ہے۔ ہارون صاحب آپ کا بھی بہت زبردست، آپ نے جو شمولیت اختیار کر لیا ہمارے ساتھ۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ انشاءاللہ آپ کو اس ملک میں رول آف لا لے کر دے گی۔ اس پہ کوئی وہ چیز نہیں ہوگی کہ ہم رول آف لا نہیں لے کر آئیں گے۔ جن ممالک میں رول آف لا نہیں ہوتا، یقین کریں وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ پاک آرمی، پاک آرمی، ایف ڈی ایف، سردار بابو نواسی، سردار بابو نواسی، سردار اسحاق عباسی، سردار اسحاق عباسی، ایف ڈی ایف، ایف ڈی ایف، کرنل جاوید مشتبہ صاحب۔ پاک رینجرز، سندھ پولیس، ڈاکوؤں کو دے گا سزا جاوید مشتبہ، جاوید مشتبہ۔ ڈانڈی 3.5 والوں، جولائی نگری والوں، اگر کوئی پوچھے کہ کون آیا تھا، بولنا ہمارا شیر جاوید مشتبہ آیا تھا۔ پاکستان، پاکستان، ڈاکوؤں کو دے گا سزا جاوید مشتبہ، جاوید مشتبہ۔ تمام کارکنان ایک ساتھ میں آ جائیں، نظم و ضبط و مظاہرہ کی گاڑیاں یہاں لگائیں۔ تمام کارکنان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ چودھری۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں بہادر، دبنگ اور پروکار شخصیت کے مالک ریٹائر فوجی آفیسر کرنل راجہ جاوید مشتبہ صاحب۔ کرنل راجہ جاوید مشتبہ صاحب نے اپنے ہم خیال ریٹائر فوجی افسروں کے ساتھ مل کر ایک پارٹی تشکیل دی ہے جس کا نام ایف ڈی ایف یعنی فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ، جس کے وہ چیئرمین ہیں۔ کرنل راجہ جاوید مشتبہ صاحب نے یہ پارٹی کیوں بنائی، قومی سیاست میں وہ کیوں عملی طور پر آئے، اس کے بارے میں ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم کرنل صاحب۔ جی السلام۔ کیسے ہیں سر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا کرنل صاحب، آپ نے جو ہے 1972 میں جو ہے آرمی جوائن کی اور 1999 میں آپ نے جو ہے اس سے مطلب ریٹائرمنٹ لی آپ نے۔ اتنے عرصے کے بعد اب آپ جو ہے قومی سیاست میں جو ہے آ رہے ہیں، یہ آپ نے پارٹی کیوں بنائی؟ کیا آپ کے ذہن میں اس کی ضرورت آپ کو کیوں لگی، جبکہ آلریڈی جیسے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، اب تحریک انصاف عمران خان کے روپ میں بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے یا آپ کو کمی محسوس لگی کہ اس ملک کو ضرورت ہے، یہاں کی عوام کو ضرورت ہے، آپ نے جو پارٹی بنائی؟ دیکھیں، بات یہ ہے، پہلی بات تو میرا تعلق ایک گاؤں سے، میرا تعلق ایک خاندان سے۔ ہم لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو لوگ شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا زندگی کی پرورش انہوں نے شہروں میں گزاری ہے، یہ لوگ قطعاً ہمارے لوگوں کے اکثریت کے مسائل 80% لوگ گاؤں سے منسلک ہیں اس کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں پارٹی بناؤں، مجھے کوئی اقتدار کا شوق بھی نہیں تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ دی ہے، میں پہلے پاکستانی ہوں، پھر میں فوجی ہوں، پھر میں ایک جنگجو فوجی ہوں، میں انفینٹری کا بندہ ہوں۔ انفینٹری مجھے بندوق چلانی آتی ہے، لیکن ہم بندوقیں لے کے نہیں آ رہے یہاں پہ۔ ہم تو لوگوں کی دلوں کے اوپر کمان کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے فوج چھوڑنے کے بعد یہ سوچا تھا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے۔ اس لیے آنا چاہیے
کہ مجھے لوگوں کے مسائل کو اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں جرنیل بن جاتا تو شاید میں اگر سیاست میں نہ آتا کہ وہ اس رینک کا پھر عوام کے ساتھ تعلق بہت دور ہو جاتا ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رینک پہ اسی لیے رکھا ہوگا. ایک بڑا عوامی سا رینک ہے جدھر آپ جوانوں کو کمانڈ کرتے ہیں, پھر آپ پبلک کے اندر کھول ڈول کے بیٹھ سکتے ہیں. تو میں نے یہ سارے مسائل دیکھتا رہا اور میں نے پالیٹکس کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا. تو فائنلی جب میں نے یہ دیکھا کہ نواز شریف بھی فیل ہو گیا, پیپل پارٹی بھی فیل ہو گئی, جنرل مشرف بھی آئے وہ بھی فیل ہو گئے, اور بہت پھر ہم نے امید تھی عمران خان سے جن کے ساتھ میں نے بڑا سا ٹائم کام بھی کیا, دن رات لگایا. یہ جلسہ جو مینار پاکستان میں ہوا تھا 2011 کا, یہ ہم لوگوں کی کاوشیں تھیں. یہ جہانگیر ترین یا نیم خان یا پرویز خٹک یا جاوید ہاشمی وغیرہ کی کاوشیں نہیں تھیں, یہ ہماری تھی. تو ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان ڈیلیور کرے گا, لیکن جب 2 سال گزر گئے عمران خان نے بھی ڈیلیور نہیں کیا, پھر 2.5 سال گزر کے جب نہیں کیا تو میں نے اپنے فوج کے کورس میٹس کو اکٹھا کیا. میں نے ان سے بات چیت کی کہ کیا ہمیں یہ اتنی اعلیٰ ٹریننگ لے کر ہمیں اسی طرح قبروں میں جانا ہے یا ہمیں اس قوم کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. تو انیشلی سوال تھا میرے دوستوں کا, انہوں نے کہا اب ہماری عمر نہیں. میں نے کہا جی جو بائیڈن 80 سال کی عمر میں اگر پریزیڈنٹ بن سکتا ہے امریکہ کا تو ہمیں کیا پرابلم ہے, ابھی تو ہم لوگ 70s پہ بھی نہیں پہنچے. تو لاجیکل لگی انہیں بات. پھر دوسرا ان کا پوائنٹ تھا کہ ہمیں اس عمر میں عبادت کرنی چاہیے. میں نے کہا اس سے بڑی عبادت کیا ہے اگر ہم عوام کی خدمت کے نکلتے ہیں. تو یہ بھی انہیں پھر ان کا بات تھا کہ جی فنڈ, میں کہا الحمدللہ فنڈ بھی ہم اکٹھے کر لیں گے. تو بیسکلی جب تک پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں آئے گا, قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی, تو پاکستان کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. ایک عام آدمی کو کبھی عزت نہیں مل سکتی. تو میرا تو جی بالکل کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے لائف کا. جتنی مرضی آپ عبادت کر لیں, نمازیں پڑھ لیں, نمازیں تو فرض ہیں, لیکن جب تک آپ انسانوں کی خدمت نہیں کریں گے اور اس جذبے سے نہیں نکلیں گے, باہر نہیں آئیں گے, تو میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. ہم نے قبر میں جانا. اچھا کرے صاحب, آپ جو دیکھتے ہیں جو اب لوگوں میں بھی یہ تاثر ہے کہ سیاست کا دوسرا نام جھوٹ ہے, یعنی کہ سیاستدان بولتے ہی جھوٹ ہیں, ان سے سچ کی توقع نہیں کی جاتی. تو آپ اس کو ٹرینڈ کو کیسے چینج کریں گے؟ یہ تو میرا خیال ہے کوئی مشکل کام ہی نہیں. پہلی بات ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. میں نے فوج میں بھی الحمدللہ آنیسٹی کام کیا. فوج میں تو ہوتی ہے آنیسٹی کے ساتھ کام ہے, اور ہماری آرمی ون آف دی بیسٹ آرمیز آف دی ورلڈ ہے. اور میں نے آرمی کے اندر بھی بیسٹ اپائنٹمنٹس کیے ہیں, ان پاکستان میں بھی انٹرنیشنل لیول الحمدللہ. آئی بین آلویز بین ایکنالجڈ ون آف دی بیسٹ آفسر آف دی پاکستان آرمی رہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی. تو جب میں سول میں آیا تو میں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. میرا ذہن میں آیا کہ مجھے پالیٹکس کرنی چاہیے تاکہ آئی شوڈ بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ. تو ساتھ ساتھ میں نے اپنی زمینوں کے علاوہ جو گاؤں میں میری ہیں, میں نے بچے بھی پڑھانے تھے تو لاہور اپنا میں نے ڈیرا لگا لیا. تو یہاں میں نے ریئل اسٹیٹ کا آفس کھولا. تو جب میں نے ریئل اسٹیٹ کا آفس کھولا تو مجھے سب دوستوں نے کہا کہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے, کہ یہاں پہ آپ کو سچ بولیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یقین کریں کہ الحمدللہ میں ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں. ایک آدمی میرے پہ انگلی نہیں کھڑی کر سکتا. میں نے کبھی کوئی مارجن نہیں رکھے, کوئی کرپشن نہیں کی, کوئی غلط کام نہیں کیا. میں نے اپنی لائف میں کسی اسٹیج پہ کوئی کرپشن نہیں کی, غلط کام نہیں کیا. میرے والد صاحب نے نہیں کیا, میرے دادا نے نہیں کیا, میرے بلڈ میں ہے. تو میں نے دیکھا کہ مجھے لوگ اتنی عزت دیتے ہیں, آنر دیتے ہیں, آپ سچ بولیں تو صحیح. لیکن اگر ہم نے فیصلہ ہی جھوٹ کا کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہم نے ایفرٹ ہی نہیں کرتے. دیکھیں عمران خان کو اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے 23 سال لگے. آپ کیسے اس چیز کو جو ہے آپ سمجھتے ہیں, آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو عوام کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے میں بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان میں کمپٹنس ہونی چاہیے. عمران خان کے ساتھ میں اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا چاہوں گا. وہ ایک کھلاڑی تھا, اس نے کرکٹ کھیلا, اس کے پاس وہ تجربہ تھا, لیکن اس کے پاس عوام کو ڈیل کرنے کا تجربہ نہیں تھا. ہم لوگ فوجی ہیں, ہمیں پتہ ہے سپاہیوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, پبلک سے کیسے ڈیل کرنا ہے, ساری زندگی پاکستان میں لگائی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب
آپ نیک نیتی سے چلتے ہیں، ویل آرگنائز ٹیم ہوتی ہے، تو میرا نہیں خیال آپ اس بہت سارے سال چاہیے. ہماری پارٹی رجسٹر ہوئی جی 26 اکتوبر 2021. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ دیکھیں 6 مہینے ہوئے ہیں، 7 مہینے بھی نہیں ہوئے، اور آپ اگلے 6 ماہ ہمیں دیکھیے گا. ابھی ہمارا اکاؤنٹ کھلنا ہے بینک میں انشاءاللہ، جیسے وہ کھل جائے گا ہمیں دیکھیے فنڈنگ کیسے آئے گی. ہم آپ کو 2023 میں، بلکہ اس وقت بھی ہماری پارٹی آرگنائزڈ ہے، آل اوور پاکستان آرگنائز، ہر صوبے میں ہماری پارٹی آرگنائز ہے. سو پارٹی بنانے کے لیے آپ کو سالوں سال نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو یہ قابلیت آنی چاہیے یہاں پہ. سو قابلیت پیش ہوئی ہے سر. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی تیار ہے آئندہ جو الیکشن اگلے ہونے ہیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکیں؟ دیکھیں جو ہم نے ٹائم فریم اپنا بنایا ہوا ہے، ہم فوجی ہیں نا، تو اس طریقے سے ہم نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. میری جو ٹیم میرے ساتھ ہے الحمدللہ بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اس میں سویلین بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، سارے جو سینٹرل لیول سینٹرل کیبنٹ میں نے رکھے ہیں. تو ٹائم فریم میں اللہ نے ہمیں ٹائم دے دیا ہے. ہمیں چاہیے تھا 2023. انشاءاللہ 2022 کے اینڈ تک ہم بہت ویل آرگنائز ہوں گے. آپ دسمبر میں دیکھیے گا. اس کے بعد جنوری 2023 آنورڈ ہم اپنے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کو ہم بہترین کینڈیڈیٹس دیں گے انشاءاللہ. اچھا کرن صاحب، دیکھیں لیڈر تو دیکھ چکی ہے عوام، نواز شریف کے روم میں بھی زرداری کی، بلاول، اب چل بھی رہے ہیں لوگ عمران خان کے. آپ کے خیال میں لیڈر کیسا ہونا چاہیے کہ جو ہے عوام کو اٹریکٹ کر سکے؟ اس میں خوبیاں کون کون سی ہونی چاہیے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنے ماضی کی بات کی تھی. تو سب سے پہلے قوم نے جب بھی اپنا لیڈر سلیکٹ کرتی ہے تو اس انسان کا ماضی دیکھیں، ماضی سے اس کی باتوں میں نہ جائیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس میں کمپیٹنس ہے، قابلیت ہے. اگر ایک بندے میں قابلیت ہی نہیں ہے تو اس سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پورا ملک چلا لے گا؟ اینڈ آف کورس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کا کریکٹر. اگر کریکٹر ہی نہیں ہے تو پھر وہ بھی کبھی آپ کو وہ لیڈر نہیں بن سکتا. انشاءاللہ آپ کو ہماری پارٹی فار ڈیموکریٹک فرنٹ جو لیڈرشپ دے گی، ہم آپ کو عام لوگ دیں گے، قابل لوگ دیں گے، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ دیں گے، اور رزق حلال والے لوگ دیں گے انشاءاللہ. آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ ہماری پارٹی کا یہ ایک ہی منشور ہے، ایک ہی سلوگن ہے، رول آف لا. قانون کی حکمرانی، پوری دنیا رول آف لا پہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں پاکستان رول آف لا میں لاسٹ، کرپشن میں نمبر 1، آبادی میں دنیا میں 6 نمبر پہ. تو اس طرح تو پاکستان نہیں چل سکتا نا جی. لہٰذا جب رول آف لا آئے گا تو آپ کے تھانوں کی بدماشی ختم ہو جائے گی، آپ کا نظام بنے گا، آپ کے ریاست کی رسپانسبلٹی ہو جائے گی کہ ہر انسان کو روٹی کپڑا مکان دینا، اس کو ہر مسائل اس کے دیکھنا. ہم ہاسپٹلز اچھے دیں گے، ہم آپ کو اسکولز اچھے دیں گے، ہم آپ کو ٹریفک آرگنائز کر کے دیں گے. ہر چیز ایسے آرگنائز کریں گے جیسے ایک فوجی یا ایک ادارہ کوئی بھی ہوتا ہے جیسے آرگنائز ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم کو پاکستان ایسے آرگنائز کر کے دیں گے. لیکن بیسک رول آف لا، رول آف لا جب آئے گا آپ دیکھیں گے ہر چیز ہم لے کر آئیں گے، امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ اس کو. اچھا کرنا جاوید صاحب، یہ بتائیے کہ جیسے آپ پچھلے دنوں جو ہوا یہی ہے نا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، جو پچھلے دنوں فیصلے آئے شہباز شریف کے حوالے سے، حمزہ کے حوالے سے، جو ایک عوام میں بھی بات ہوئی کہ وہاں پہ سپریم جو ہے ہماری عدالت لگی ان کے فیصلوں کی وجہ سے. تو آپ جو ہے کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہوگی، تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اس میں ہم پیچھے بھی جاتے ہیں تو یہی صورتحال ہے کہ ہفتے والے دن بھی عدالتیں لگی ہیں اور ایک دن میں سب کچھ ہوا ہے. بے شک ایک پارٹی پہ ہے لیکن چلا تو ہے نا یہ سلسلہ، اور عوام میں یہ چیز جو ہے وہ کھلبلی مچی ہے. اس سے آپ کس طرح سے چینج کر پائیں گے اس جو روایت جو چلی آ رہی ہے اس کو؟ دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا جی، اس کے اندر بہت فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کو ہمبل ہونا چاہیے. جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر عوام کا درد ہونا چاہیے. جو لیڈر اپنی عوام کو مروانے کا سوچے، جو لیڈر انتشار پھنسانے کی کرنے کی کوشش کرے تو وہ لیڈر نہیں ہوگا. میں تو اسے شیطان کو، لیڈر کو کسی صورت بھی اپنی عوام کو مرنے نہیں دینا چاہیے، اس کو سول وار کی طرف لے جانا چاہیے. تو جب آپ کے لیڈرز وہ حالات بنائیں کہ حالات سول وار کی وجہ سے بن جائیں تو میرا خیال ہے پھر عدالت نے بہتر فیصلہ کیا ہوگا. انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ لوگ
کسی چیز کو نہ عدالت کو مانتے ہیں، نہ نظام کو مانتے ہیں، نہ کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، تو انہوں نے سول وار سے آپ کے ملک کو بچا لیا۔ کرنل صاحب یہ بھی تو ہے کہ آئین میں کیا ہے، سپریم کیا ہے، پارلیمنٹ ہے، جو بھی ہے ہر ایک کی حدود اور قیود ہیں۔ دیکھیں بات ہے آئین کے مطابق پھر جب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا تو اگر ہم نے اسمبلی ڈیزالو کرنی تھی تو یہ اس سے پہلے ہمیں کر دینی چاہیے تھی، ہم اس کا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ تو جب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ ہو گیا تو اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی میچورٹی ہے، اس میں کوئی گریس ہے کہ ابھی آپ کہیں جی میں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، پھر آپ کہیں جی میں نے تو ووٹنگ نہیں ہونے دینی، تو یہ باتیں میچور لیول کی لیڈرز کی نہیں۔ آپ کے ویسے کتنے ممبر ہیں اپنی سینٹر جو ایگزیکٹو کمیٹی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ہمارے جی جو آفیشلی ہیں 23 ممبرز ہیں، اس میں 6-7 آرمی آفیسرز بھی ہیں، ویری کمپیٹنٹ آرمی آفیسرز ہیں، اور میرے ساتھ مختلف میری فوج کے دوست، میرے کورس میٹ سارے